حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ چیئرمین نیب کے ویڈیو سکینڈل کے بعد اب کیا ہونے والا ہے؟ معروف صحافی تجزیہ کار نجم سیٹھی نے چیئرمین نیب کے خلاف سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے والی خاتون طیبہ فاروق کی نئی تصاویر جو منظر عام پر آئی ہے، ان تصاویر کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے۔ چیئرمین نیب کے ویڈیو سکینڈل پر بات کرتے ہوئے معروف صحافی تجزیہ کار نجم سیٹھی نے ان کے خلاف ہونے والی سازش کو بے نقاب کر دیا۔ نجی ٹی وی چینل پر اپنے پروگرام میں بات کرتے ہوئے صحافی نجم سیٹھی نے چیئرمین نیب ویڈیو سکینڈل کے بڑے انکشافات کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب کے خلاف یہ ویڈیو سکینڈل دراصل حکومتی پلان کا حصہ ہے تاکہ کسی طرح سے چیئرمین نیب کو ہراساں کیا جا سکے اور وہ استعفیٰ دے دیں اور ڈپٹی چیئرمین کو اختیارات دے کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب نجم سیٹھی کی چڑیا کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ نجم سیٹھی نے چیئرمین نیب کے خلاف کی جانے والی اس منصوبہ بندی پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے اگر خود استعفیٰ نہ دیا تو ان پر اتنا دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ خود ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین نیب اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو ڈپٹی چیئرمین کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتے کہ وہ چیئرمین نیب کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ یہ فیصلہ افتخار چودھری نے 2010 میں سنایا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین یہ ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا۔ نجم سیٹھی نے بتایا کہ اب ہوگا یہ کہ نئے چیئرمین کی تعیناتی کے معاملے میں اگر حکومت اور اپوزیشن جلدی فیصلہ نہیں کر پاتے تو ایک صدارتی آرڈیننس لایا جائے گا جس میں ترمیم کی جائے گی کہ چیئرمین نیب کی تقرری کے معاملے پر اتفاق نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے تمام اختیارات ڈپٹی چیئرمین کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اس آرڈیننس کی میعاد 120 دن تک ہوتی ہے۔ ان 120 دنوں میں حکومت اپنے تمام مقاصد پورے کر لے گی، آصف علی زرداری کو بھی جیل کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ شہباز شریف اور باقی جس کو چاہیں گے جیل میں ڈال دیں گے۔ چیئرمین نیب کو بلیک میل کرنے والی خاتون سے منسوب تصاویر کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تصاویر طیبہ کی نہیں بلکہ ایک فیشن بلاگر کی ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کا ویڈیو سکینڈل سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر ایک خاتون کی تصاویر وائرل ہوئی جسے طیبہ فاروق سے منسوب کیا گیا اور کہا گیا کہ ان تصاویر میں موجود خاتون چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کو بلیک میل کرنے والی خاتون طیبہ فاروق ہے۔ تاہم ایک مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر شوبز اینڈ نیوز نامی ایک اکاؤنٹ نے اس بات کی تردید کر دی اور کہا کہ سوشل میڈیا پر طیبہ کے نام سے منسوب کی جانے والی تصاویر در حقیقت ایک فیشن بلاگر راحیلہ خان کی ہیں۔ ٹویٹر پیغام میں درخواست کی گئی کہ اس اطلاع کو تمام سوشل میڈیا ویب سائٹس پر پھیلا دیا جائے تاکہ مذکورہ خاتون کی تصاویر کو غلط نام دے کر وائرل نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی جانب سے خاتون کو ہراساں کرنے کی مبینہ ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس کی نیب نے سختی سے تردید کر دی تھی۔ نجی ٹی وی چینل نیوز 1 نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو نشر کی تھی جس میں چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کی تصویر کے ساتھ ایک فون کال کی ریکارڈنگ چلائی گئی تھی جس میں ایک شخص ایک خاتون کو جنسی طور پر ہراساں کر رہا تھا۔ نیوز 1 نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ آواز نیب نے جسٹس جاوید اقبال کی ہے اور انہوں نے خاتون کو ہراساں کیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی نجی ٹی وی چینل نے اپنی اس ویڈیو کو نہ صرف غیر تصدیق شدہ قرار دے دیا تھا بلکہ اس پر معذرت بھی کر لی تھی۔ نیب چیئرمین کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی خبر نشر کیے جانے کے معاملے پر وزیر اعظم نے اپنے مشیر خاص طاہر اے خان کو برطرف کر دیا تھا۔
ان پر اس معاملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا، جبکہ پیمرا نے بھی آڈیو اور ویڈیو کو نشر کرنے پر نجی ٹی وی چینل نیوز 1 کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا تھا۔ گزشتہ دنوں چیئرمین نیب کی آڈیو اور ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ملک بھر میں بھونچال آ گیا۔ حکومت سے لے کر اپوزیشن اور عوامی حلقوں میں بھی تشویش دکھائی دے رہی ہے۔ خبر بریک کرنے والے چینل کے خلاف بھی کارروائی کی گئی اور نیب ترجمان نے بھی آڈیو اور ویڈیو کو جعلی قرار دیتے ہوئے پروپیگنڈا قرار دیا۔ چیئرمین نیب کے خلاف محاذ آرائی اس وقت شروع ہوئی جب سینئر صحافی جاوید چودھری نے ان کے ساتھ گفتگو پر مبنی کالم اخبار کی زینت بنایا۔ اس پر شور اٹھائی تھا کہ چیئرمین نیب کی ویڈیو میڈیا کی زینت بن گئی۔ اب یہ ویڈیو وزیر اعظم عمران خان کے مشیر طاہر ملک نے اپنے نجی ٹی وی چینل کے ذریعے بریک کی تھی۔ اس غلطی کی پاداش میں انہیں بھی اپنی ملازمت سے دھونا پڑے۔ آج اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی چیئرمین نیب کا ایشو تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہارون رشید نے نجی ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ نجی ملاقات میں کی جانے والی گفتگو آف دی ریکارڈ ہوتی ہے۔ اسے کوئی بھی صحافی اپنے کالم یا رپورٹ کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ جاوید چودھری نے چیئرمین نیب کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو اپنے کالم میں سمو کر صحافتی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح طاہر ملک نے بھی آڈیو اور ویڈیو اپنے چینل پر چلا کر ایک طرف سے وزیر اعظم عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس قسم کی چیزیں صحافتی نقطہ نظر سے ردی کی ٹوکری میں جاتی ہیں، جبکہ ان دو لوگوں نے بڑھا چڑھا کر ملک کو بحران میں دھکیل دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی کے راز پر اگر پردہ پڑا ہے تو پردہ رہنے دیجیے۔ اس قسم کی خبروں سے فتنہ پھیلتا ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب خبر کی وجہ سے ملک میں جو انتشار پھیلا ہے، اس کا فائدہ دشمن کو پہنچے گا